میں نے رسول اللہ سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ نبی کریم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر اب وجہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ رسول اللہ نے مسجد میں قبلہ کی دیوار پر رینٹ دیکھی۔ آپ اس وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اپنے نماز ہی میں کہ رینٹ کو کھرچ ڈالا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھوکے۔ اس حدیث کی روایت موسیٰ بن عقبہ اور عبدالعزیز ابن ابی رود نے نافع سے کی۔ حضور کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ سے پردہ ہٹایا۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے۔ اب خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائے۔ آپ نے سمجھا کہ آن حضور تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال لیا۔ اسی دن چاشت کو اپنے وفات پائی۔ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو علیحدہ کر کے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا، تو کوفہ والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تو انہیں نبی کریم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی 2 پہلی رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر اپنے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا۔ سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی ابس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو صدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب اپنے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بد حال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھیں، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا۔ رسول کریم نے فرمایا، جس شخص نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم کو سلام کیا۔ اپنے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے،
میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے اب مجھے نماز سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ میں ان کوفہ والوں کو نبی کریم کی طرح نماز پڑھاتا تھا، ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں کسی قسم کا نقص ان میں نہیں چھوڑتا تھا، پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ نبی اکرم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے، ان میں بھی قرأت کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے، کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ اصل میں اب سورت فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ کیا نبی کریم ظہر اور عصر میں قرأت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ کیا نبی کریم ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ حضرت کی قرأت کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر لیتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ نبی ظہر اور عصر کی 2 رکعت میں سورت فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے، اور آپ کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے۔ ام فضل رضی اللہ عنہا، ان کی ماں نے انہیں والمہ صلاۃ عرفہ پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ اے بیٹے، تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا۔ میں آخر عمر میں حضرت کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو؟ میں نے نبی کو 2 لمبی صورتوں میں سے ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے رسول اللہ کو مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔